بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. قابل قدر حجاج کرام، بہت سعادت مندی اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کے حج کے لیے آپ سب حضرات کو موقع عنایت فرمایا ہے. جتنے ایام حج میں باقی ہیں اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ گزارے، اور ایام حج اور مناسک حج میں اللہ اپنی بھرپور مدد اور نصرت فرمائے. ہر رکن کو، ہر عمل کو اللہ اپنی مرضی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ حج سے متعلق جو چیزیں آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہیں شیخ سے، یہ بہت آسانی کے ساتھ شیخ نے بیان تو فرما دی، لیکن مجھے معاف کیجئے گا کہ یہ چیزیں نوٹ کرنے والی رہتی ہیں. عام طور پر حج کی تربیتی کلاسوں میں جو حجاج کرام وہاں آ کر غلطیاں کرتے ہیں، ان میں اکثر وہ ہوتے ہیں جو ایک اعتماد کے ساتھ سن لیتے ہیں کہ ہمیں یاد ہو جاتا ہے، ہم اس کو یاد رکھ لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اس کو نوٹ کرنا چاہیے، یا اگر یہ ریکارڈ ہے تو اس کو دوبارہ سنیے، سہوارہ سنیے، اس کو بار بار سنتے رہیے. جو دعائیں درمیان میں ذکر کی گئیں مسنون دعائیں، ان کو بھی یاد کر لینا چاہیے. تلبیہ کے الفاظ درست ہونے چاہیے. یہ حق ہے کہ ایک شخص نے اپنا خون جگر جلا کر کے آپ کے سامنے 1 گھنٹے تک اپنے عمل کی حفاظت کے لیے اور اس عمل کو مقبول بنانے کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں ان کو اس کے پیش نظر یہ چیزیں رکھی ہیں تو اس کو نوٹ کر لینا چاہیے. میرے ذمہ جو موضوع ہے وہ ہے مدینہ طیبہ، جو مدینۃ الرسول ہے، مدینۃ النبی ہے، توبہ اور طیبہ ہے. اس کی زیارت سے متعلق آداب کیا ہیں، میرے ذمہ یہ موضوع ہے. مدینہ شہر کو کہتے ہیں، اور مدینۃ الرسول وہ مخصوص شہر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن رہا. حجاج کرام، یہ قافلہ جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے، یہ پہلے مکہ پہنچیں گے. مناسک حج کی ادائیگی کے بعد 20-25 دن شاید آپ حضرات وہاں رہیں. اس کے بعد جب مدینہ طیبہ کا سفر شروع ہوگا تو حج کی عبادت اور فرضیت سے آپ حضرات فارغ ہو چکے ہیں. اب مدینہ منورہ کی حاضری ہے. مدینہ جا کر کے کوئی فرض یا واجب عمل ہمارے ذمہ نہیں ہے. مدینے میں کوئی فرض یا واجب عمل ہم کو ادا کرنا نہیں ہے. جتنے فرائض تھے حج میں تھے، جتنے واجبات تھے وہ حج میں تھے، عمرے سے اس کا تعلق تھا. لیکن مدینہ منورہ جب ہم جائیں گے، مدینہ طیبہ جب ہم جائیں گے، وہاں کوئی مخصوص عبادت مدینے کی نسبت سے نہیں ہے. وہی عبادتیں جو ہم نے مکے میں کی، وہی عبادتیں جو ہم اپنے یہاں اپنے گھروں میں کرتے ہیں، انہی عبادتوں کو وہاں انجام دینا ہے. بس 1-2 چیزیں اس میں زائد ہیں. مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے. وہاں اللہ کے رسول کو ہجرت کا حکم ملا، اور اسی ہجرت کے بعد اسلام کو طاقت اور قوت اور شوکت نصیب ہوئی، اور وہیں سے اسلام کا بول بالا ہوا. 10 سال اللہ کے رسول مدینے میں قیام فرما رہے، قیام آپ نے فرمایا، اور سن 10 ہجری میں آپ نے حج فرمایا. اور حج کے فراغت کے بعد 50 یا 52 دنوں بعد آپ کا وصال ہو گیا. تو گویا کہ حج کے بعد اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں جو آپ نے وقت گزارا وہ 2-2.5 مہینے سے زیادہ نہیں تھا. تو اس لیے مدینہ منورہ کی حاضری سے پہلے مدینے کا مقام اور مرتبہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. وہ فارسی کا ایک لفظ ہے، کسی نے کہا تھا، با خدا دیوانہ باش اور با محمد ہوشیار. مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھو، حرم شریف میں بیت اللہ میں
جیسے چاہے ویسے عبادتیں تم نے کر ہی لی، لاپرواہی بھی ہو رہی تھی اور تھوڑی سی بے اصولیاں بھی ہو رہی تھیں، اور جیسا شیخ نے بتلایا کہ سعی بین الصفا والمروہ، دوڑنا بھی ہے وہاں پر، اور استباع بھی ہے، عمل بھی ہے، یہ ساری چیزیں ایک حرکت والی عبادتیں ہیں۔ ایک انسان کے اندر تحریک ہوتی رہتی ہے، اس کے اندر جدت پیدا ہوتی ہے کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، ایک اس کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور مدینہ ان تمام چیزوں سے خالی ہے۔ وہاں ساری عبادتیں سکون کے ساتھ ہوں گی، وہاں اطمینان کے ساتھ رہنا ہے، ادب کے ساتھ رہنا ہے۔ مکہ مکرمہ میں طواف ہے، سعی ہے، اور مینا چلے جائیں تو وہاں آپ کو مینا کا قیام، وہاں سے لمبے چکر کاٹ کر آپ کو وہاں پہنچنا ہے، جمرات کی رمی ہے، یہ ساری چیزیں مکے سے تعلق رکھتی ہیں۔ مدینہ ان ساری چیزوں سے علیحدہ ہے۔ تو مدینہ جب ہم جائیں گے تو یہ احساس ہمارے اپنے دل میں ہو کہ یہ ہمارا سفر جو مدینہ منورہ کا ہے، ہم نیت یہ دل میں کر لیں کہ ہم مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو مسجد نبوی کی زیارت کے لیے۔ لا تشد الرحال، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 مسجدیں ہیں جن میں عبادت کی نیت سے سفر کرنے کی اجازت ہے، اس میں دوسرے نمبر پر یہ مسجد نبوی ہے، علی صاحبہا الف تحیۃ و سلام۔ تو جہاں جب نکلیں گے مکے سے تو سب سے پہلے یہ تصور ہو کہ میرا سفر اس نیت سے ہو رہا ہے کہ میں مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، وہاں عبادت کے لیے جا رہا ہوں، وہاں نمازوں کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں۔ جیسے جیسے مدینہ شریف کی طرف آپ کی ہماری گاڑی چلتی رہے گی، آپ کی گاڑی فی الحال چلتی رہے گی، تو ایک تصور ذہن میں رکھ لیں کہ آج سے 1450 سال پہلے 1444 کا یہ حج ہے، اور یہ ہجری سن ہے، تو گویا کہ ہجرت سے 1444 سال بعد آپ اس راستے سے سفر کر رہے ہو، اگرچہ کہ بعینی ہی وہ راستہ نہیں ہے، ہجرت کا تو دوسرا راستہ تھا، لیکن ہمارا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ وہی ہے جو اللہ کے رسول کا تھا۔ تو مدینہ منورہ کی طرف جب گاڑی آپ کی رواں دوا ہوں گی تو دوسری چیزوں میں الجھے بغیر وہ تاریخی چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں، سیرت کی کوئی کتاب جس زبان میں آپ کو اچھی لگے اپنے ساتھ ضرور رکھیں۔ میں مشورہ دیتا ہوں، اور رحیق المختوم کا یہ سب سے معتبر اور بہت آسان زبان میں لکھی جانے والی کتاب ہے، اس کو اپنے ساتھ ضرور رکھیں، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے۔ مدینہ کے سفر میں اس کا مطالعہ بھی کریں اور دیکھیں کہ کیسے حضور نے ہجرت فرمائی تھی، وہ غار ثور کا قیام اور اتنی بلندی پر آپ نے وہاں اپنے آپ کی حفاظت کی، لا تحزن ان اللہ معنا، یہ ان آقا علیہ السلام کا وہ مخصوص جملہ تھا جو قرآن کا حصہ بنا ہے۔ تو وہ سارا پس منظر ذہن میں ہوگا تو سفر مدینہ ہمارا پھر بامقصد بنے گا، ورنہ تو یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ مدینے سے ہماری واپسی ہوتی ہے، تو مدینہ جاتے ہوئے ہی ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ جاتے ہی ہم کو ساز و سامان خریدنے ہیں، چیزیں خریدنی۔ ٹھیک ہے، مدینے والوں سے خریدنا بھی چاہیے، نرمی کے ساتھ ان سے کاروبار کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد مدینے کی برکتوں سے اور مدینہ منورہ کے فیوز سے مستفید ہونا ہے۔ تو سفر سے پہلے ہی اپنا ذہن یہ بنا لیں کہ اللہ کے رسول نے جو سفر فرمایا تھا وہ کس نوعیت کا تھا، کیسے آپ کے پیچھے سراقہ ابن مالک ابن جعشم لگ گیا تھا، اور کیسے آقا علیہ السلام نے اس کو دعائیں دی، اور پھر کیسے اس نے توبہ کی۔ یہ تھوڑا ہجرت کا واقعہ اگر ذہن میں ہو تو سفر بڑا پر لطف گزرے گا۔ جیسے جیسے مدینہ قریب ہوتے ہم مدینے کے قریب ہوتے رہیں گے، زبان پر درود پاک کے نذرانے چلاتے رہیں، اور وہ درود پڑھیں جو آقا علیہ السلام نے نماز کا حصہ بنایا ہے، جس کو ہم درود ابراہیمی عام طور پر کہتے ہیں۔ وہ درود چونکہ درودوں کا سردار مانا جاتا ہے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا شدہ ہے، تو نماز کا بھی حصہ ہے، تو اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ جن حضرات کو کوئی نعت یا شعر ہو، بشرطے کہ اس میں کوئی ایسا جملہ نہ ہو جو آقا کے دین کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، ان جملوں کو گنگناتے رہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تصور پیدا کریں۔ مدینہ منورہ کی حاضری سے پہلے بہت دور ہی سے مدینے کے احوال ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو راستے میں مسجد ذوالحلیفہ نظر آئے گی، جس کو ابیار علی کہا جاتا ہے، وہیں سے حدود مدینہ شروع ہوتے ہیں۔ جیسے شیخ نے فرمایا کہ مکہ حرم ہے، مدینہ بھی حرم ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا مانگی تھی کہ اللہ، مکہ مکرمہ کو آپ کے خلیل نے حرم قرار دیا ہے اور اس میں برکت کی دعا مانگی ہے، میں مدینے کے لیے آپ سے برکت کی دعا مانگتا ہوں اور دگنی برکت کی دعا مانگتا ہوں۔ اسی لیے امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں
کہ میرے نزدیک، وہ امام مالک کہتے ہیں، وہ چونکہ امام دارالہجرت کے نام سے مشہور بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مدینے میں زیادہ برکتیں ہیں برکت کے اعتبار سے. تو یہ دعا ذہن میں رہے کہ اللہ کے رسول نے اس شہر کے لیے برکت کی دعا مانگی اور اللہ سے دگنی دعا کی برکت کی دعا مانگی. جیسے حرم میں داخل ہوں گے، آپ کو دیکھیں گے، آپ کے پہاڑوں پر نظر دوڑائیں، حدود حرم کے کمان لگے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے آرچ بنے ہوئے ہیں حد کے، حدود کے. وہاں جب آپ کی گاڑی وہاں سے چلے، ذوالحلیفہ سے آپ آگے بڑھیں تو یہ دعا پڑھ لیں اگر یاد ہو. اللہم ھذا حرم نبیک، اے اللہ یہ آپ کے نبی کا حرم ہے، اور جیسے آپ نے مجھے یہاں پہنچایا ہے، جہنم کی آگ کو بھی مجھ پر حرام فرما دیجیے. اللہ سے مانگیے، اپنی زبان میں مانگیے، کوئی حرج نہیں. اور جب جیسے جیسے حرم میں داخل ہوں درود پڑھتے رہیں، ویڈیوگرافی تصاویر وغیرہ کی چکر میں زیادہ نہ پڑیں، بس اپنی منزل پر پہنچیں. دلہ طیبہ آپ کا مسکن ہے، مدینہ منورہ میں جب تک آپ کا قیام ہے، یہ آپ وہاں ہوٹل پہنچیں گے. ہوٹل پہنچنے کے بعد جو بھی وقت آپ کے ہوٹل کے پہنچنے کا ہوگا، سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کا جو ضرورت کا سامان تھا، جو آپ اپنے ساتھ بس میں لے کر کے چڑھے تھے، وہ آپ نے اپنی ذمہ داری پر اپنے ساتھ اتار لیا ہے یا نہیں. اب جب آپ ہوٹل پہنچیں گے، آپ کو کمرہ الاٹ کیا جائے گا، وہاں آپ رہ جائیں. اذان کی آواز الحمدللہ ہوٹل تک پہنچ جاتی ہے. مدینہ مسجد نبوی کی جو اذان کی آواز ہے وہ ہوٹل تک پہنچ جاتی ہے. اوقات دیکھ لیں کن اوقات میں نمازیں ہو رہی ہیں. جو بھی نماز کا وقت ہوگا، جو بھی نماز کا وقت ہوگا، فوراً اپنے کمرے سے طہارت سے وضو سے فارغ ہو کر مسجد نبوی کی طرف چلنا شروع کریں. خواتین جا سکتی ہوں ہمت کے ساتھ تو وہ بھی جائیں، ورنہ آرام کریں. جس گیٹ سے ہم داخل ہوں گے اس گیٹ کو ذہن میں رکھ لیں. داخل ہونے کے بعد دائیں اور بائیں آپ دیکھیں گے تو وہاں آپ کو طہارت خانے نظر آئیں گے، دورات المیاں ٹوائلٹ لکھا ہوگا، اس پر بھی نمبر پڑا ہوا ہے. وہ نمبر آپ نوٹ کر لیں کہ میں جب داخل ہوا تو میرے دائیں طرف والا نمبر کیا تھا، بائیں طرف والا نمبر کیا تھا، میں کس گیٹ سے داخل ہوا. چپل کی تھیلی آپ اپنے ساتھ رکھ لیں جو آپ کے پیکیج کے اندر آئی ہے. اور مدینہ طیبہ میں عام طور پر باہر چپل چھوڑنے کی پوری گنجائش ہے، اندر بھی مختلف ڈبے رکھے ہوئے ہیں. نماز کی نیت سے اب مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. جیسے ہی مسجد کا دروازہ آئے گا، سنت یاد رکھ لیں مسجد میں داخل ہونے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تھے تو داہنا پیر رکھتے تھے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد. نفل اعتکاف کی نیت کر لیجیے، مسجد میں داخلے کی دعا پڑھ لیجیے، اور اگر نماز کے لیے وقت باقی ہو تحیت المسجد ادا کر لیجیے، اور نماز سے سنن قبل نماز پڑھ لیں گے اور اس کے بعد نماز کی تیاری میں بیٹھ جائیں گے. فرض نماز سے فارغ ہو کر مدینہ شریف کی حاضری کا جو دوسرا مقصد تھا زیارت قبر رسول، اس کے لیے ابھی نہ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ حالات بڑے عجیب و غریب ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ ہم جب چاہیں، جب باب السلام سے داخل ہوں، ریاض الجنہ میں نماز پڑھ لیں اور پھر سلام عرض کر کے باہر نکل جائیں باب بقیع سے. لیکن اب وہ حالات نہیں ہیں. اب ریاض الجنہ میں داخلے کے لیے بڑی سخت کارروائیاں ہیں. ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے کہ ہمارے اپنے ملک میں پاسپورٹ کے حصول کے لیے جتنی پابندیاں ہیں اس سے کہیں زیادہ وہاں ریاض الجنہ میں نماز کے لیے اجازت ہیں. اور مختلف ایپس ان لوگوں نے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، لیکن کراؤڈ اتنا زیادہ ہے کہ ان ایپس پر وہ لوڈ برداشت نہیں ہوتا تو وہ 2 دن 3 دن کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ بات میں پوری ذمہ داری سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حجاج کرام کو ٹور آپریٹرز کے ساتھ جو سب سے پہلی شکایت آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ ہمیں ریاض الجنہ کا پرمٹ نہیں ملا. اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ سارا کا سارا معاملہ ہمارے موبائل سے جڑا ہوا ہے. ہم نے وہاں کا جو نمبر لے رکھا ہے، ہمارا جو تھم وہاں لگا ہوا ہے، اسی کی بیس پر ہم کو پرمیشن ملتی ہے. یہ ان کو اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ ہم کو کل مدینے سے نکلنا ہے، پرسوں نکلنا ہے. وہ تو جب ہمارا نمبر آئے گا، سلاٹ بک ہوگا، اسی وقت ہم کو اجازت ملے گی. البتہ صرف سلام عرض کرنا ہو تو اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے تھوڑا صبر چاہیے. تھوڑے کا مطلب ہے 1 ڈیڑھ گھنٹے کا.
یعنی ہم کو داخل ہونا ہے باب السلام میں. مان لیجئے تصور میں کہ یہ ہمارا جو انٹرنس تھا اتنے فاصلے پر باب السلام ہے، لیکن ہم کو باب السلام تک پہنچنے کے لیے جن راستوں سے زگزاگ راستوں سے گزارا جائے گا اور درمیان میں روک دیا جائے گا کہ آپ کو رکنا ہے، ابھی ایک بیچ نکلے گی پھر آپ کو سلام کے لیے بھیجا جائے گا مواجہ شریف پر، تو یہ صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ ابھی نماز سے فارغ ہو کر اپنے کمرے چلے جائیے، سامان وغیرہ دیکھ لیجئے، کھانے کا وقت ہو کھانے سے فارغ ہو جائیے، نہا لیجئے، عطر وغیرہ وہ استعمال کیجئے جو دوسروں کی تکلیف کا سبب نہ بنے. عطر کا لگانا ہی مقصود نہیں ہے بلکہ دوسروں کو تکلیف سے بچانا بھی ضروری ہے. تو ایسی کوئی بھڑکیلی خوشبو کہ جس سے دوسروں کو سر درد ہونے لگے، یہ بھی ادب کے خلاف ہوتا ہے. تو جو کپڑے ہمارے پاس اچھے ہیں، نئے کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا، جو اچھے اور عمدہ ہیں وہ آپ زیبتن کر لیجئے، عطر اس پر لگا لیجئے، اور پھر سہولت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پوری بشاشت کے ساتھ اب اس وقت آئیے ریاض مسجد نبوی میں کہ ہم اللہ کے رسول کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. چپل آپ کو کہیں رکھ دینا ہے، ساتھ میں ہم نے دیکھا، یہ جائز ناجائز کی بات میں نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ پچھلے 2016 تک ہم نے دیکھا کہ باب السلام سے داخلے پر اوپر ایک عربی کا ایک وہ جو ڈیجیٹل بورڈ ہوتا ہے اس پر ایک تحریر چلتی تھی جس کا ترجمہ ہوتا تھا کہ جگہ کی حرمت کا لحاظ کیجیے، جگہ کی حرمت کا خیال کیجیے. یعنی وہ بار بار تنبیہ کرتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ یہ جگہ عام جگہ نہیں ہے، تھوڑا عظمت کا خیال کرو. لیکن اب پچھلے کئی 2-3 سالوں سے اس کو ہٹا دیا گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، اب وہ نظر نہیں آ رہا. تو جیسے ہی ہم کو داخل ہونا ہے چپل کی فکر ستاتی ہے کہ ہم کو واپس چپل کیسے ملیں، کہیں بھی آپ چھوڑ دیں ملیں گے. جگہ متعین کرتے ہیں، نمبر لگے ہوئے ہیں 1 2 3، یاد کر کے اس نمبر کے خانے میں رکھ دیجیے، کوئی وہاں سے چپل نہیں ہٹاتا. باب السلام آپ کے سامنے ہے، باب السلام تک پہنچنے کے لیے بیریکیڈز لگے ہوئے ہیں. آپ درود پڑھتے رہیے، سامنے گنبد خضرا نظر آتا ہے جو ہرا گنبد ہے، جو اللہ کے رسول کے مکانات کے اوپر بنایا گیا ہے، بعد کی تعمیر ہے، نہ صحابہ کے زمانے کی. یہ تو 600 ہجری کے بعد کی تعمیر ہے اور پچھلے 600 سالوں سے ہرا رنگ ہی چل رہا ہے. پہلے دوسرے رنگ کے گنبد اس پر لگے رہتے تھے، بعد میں اس کو ہرا کیا گیا، لکڑی کا گنبد بنا ہوا، وہ ہمیں نظر آتا رہے گا. درود پڑھتے رہیں. لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ویڈیوگرافی میں اور تصویروں میں مصروف رہتے ہیں، وہ وقت ویڈیوگرافی اور تصویروں کا نہیں ہے. وہ وقت تو یہ ہے کہ میں اپنے محسن نبی کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، میں اپنے محسن نبی کی اس مسجد میں جا رہا ہوں جہاں آپ نے 10 سال نمازیں پڑھی ہیں، جہاں آپ کے سجدے ہیں، جہاں آپ کی دعائیں ہیں، جہاں آپ امت کے لیے روتے تھے، جہاں آپ امت کو آخرت کی اور دنیا کے بڑے عذابوں سے بچانے کے لیے فکر مند رہتے تھے، جہاں آپ صحابہ کی تربیت فرماتے تھے، جہاں آپ کے مبارک ارشادات آپ کی زبان مبارک سے نکلتے تھے، جہاں امہات المؤمنین کے حجرے تھے، حضرات صحابہ کے مکانات تھے. تو یہ ساری چیزیں وہاں موجود ہیں. تو ہم کو بہت احترام اور ادب کا وہاں مظاہرہ کرنا ہے. درود پڑھتے ہوئے انتظار کرتے رہیں، آہستہ آہستہ بیریکیڈ ہٹا ہٹا کر کے ایک ایک بیچ کو چھوڑا جائے گا. عمروں میں اتنی بھیڑ نہیں ہوتی، حج میں چونکہ زیادہ بھیڑ ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہی ان کو انتظام کرنا پڑتا ہے. ایک بات اور مجھے عرض کرنی ہے، وہاں کی جو پولیس ہے، وہاں کی جو شرطا ہیں، وہ حکومت کے تابع ہیں، وہ حکومت کے پابند ہیں. وہاں خدا کے لیے کسی انتظامی معاملے میں ہم کو دخل اندازی نہیں کرنی ہے. پولیس نے کہا کہ رکو تو ہم کو رکنا ہے، الجھنا نہیں ہے، بحث نہیں کرنی ہے. اور ہم کو انگریزی آتی ہو تو ہم ان کو انگریزی، آپ پوری تقریر کر لیں، وہ کہہ دیں گے کہ نہیں تو بس وہ نہیں. تو اس لیے ان کو کنونس کرنے کی آپ بالکل کوشش نہ کریں. بلا وجہ ہمارا بھی ذہن خراب ہوگا، عبادتوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا اور ایک ماحول خراب ہو سکتا ہے. تو اس لیے جب وہ رکا دیتے ہیں تو رک جائیے، جب وہ کہیں کہ چلو تو چلتے رہیے، اور دوڑنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے، اطمینان اور وقار کے ساتھ چلیے، وقار کے ساتھ. جب ہم باب السلام میں داخل ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ باب السلام اتنا منقش ہے، اتنی اس پر کاریگری کی گئی ہے، اتنے اس پر بیل بوٹے لگائے گئے ہیں کہ بس انسان داخل ہوتے ہی اس میں گم جاتا ہے. ہمیں ان چیزوں پر زیادہ نظر نہیں کرنی. داخل ہو گئے ہم،
مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، پھر وہی یاد رکھ لیجئے کہ ہم کو سب سے پہلے مسجد میں داخلے کی سنت یاد رکھنی ہے. داہنے پیر سے داخل ہوں گے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. آگے بڑھیے، بالکل لائن لگی رہے گی. کوئی پیچھے سے آپ کو دھکا دے رہا ہوگا جس کی وجہ سے آپ آگے والے پر گر رہے ہوں گے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. کسی کا دھکا لگے تو بولے بھائی حاجی صاحب معاف کیجیے گا. کسی کو ہم سے دھکا لگے آگے بڑھ کر کہہ دیں کہ بھائی معاف کیجیے گا. وہ جگہ الجھنے کی ہرگز نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے ایک بات مجھے عرض کرنی ہے. جیسے جیسے ہم قدم آگے بڑھاتے رہیں گے، داہنی طرف آپ کو محراب عثمانی آئے گا. وہ محراب عثمانی جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی توسیع ہے. انہوں نے ایکسٹینشن کیا تھا قبلے کی دیوار کی طرف. تو وہ دیوار جو ابھی اس میں ایک محراب بنا ہوا ہے، فی الحال وہاں نماز نہیں ہو رہی ہے. فی الحال تو نماز ریاض الجنہ میں محراب النبی کے اندر ہو رہی. تو وہ جو محراب عثمانی آئے گا، آگے بڑھیں، بائیں طرف آپ کو ممبر نظر آئے گا جو ممبر رسول ہے، جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ و ممبری علی حوضی، او کما قال. فرمایا کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور میرا ممبر حوض پر ہے، میرے حوض پر ہے. تو وہ ممبر آپ کو بائیں طرف نظر آئے گا. اس کے بعد کا حصہ ریاض الجنہ کا ہے، لیکن آپ کو وہاں داخلے کی اجازت نہیں ہے. حسرت بھری نگاہ اس پر ڈالتے رہیے، آگے بڑھتے چلیں بڑھتے چلیں. آگے جب بڑھیں گے تو آپ کو اور ہم کو ایک جالی والی ایک بڑا سا آپ کو پلر نظر آئے گا، بہت بڑا ستون نظر آئے گا، جس پر عربی کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بہت سی آیتیں اس میں لکھی ہیں. آپ کو پہلا بھی ممبر چھوڑنا ہے، پہلا پلر چھوڑنا ہے. اس کے بعد ایک دوسرا پلر آئے گا. اس دوسرے پلر کے بعد دائیں طرف جو جالی لگی ہوئی ہے، اس جالی پر وہ مشہور تصویر جو ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ کوئی جھانک رہا ہے، کوئی ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اصل جگہ ہے کہ جہاں ہم کھڑے ہیں اس جگہ سے بالکل چند گز کے فاصلے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. گویا کہ ہم بالکل چند گز کے فاصلے پر کھڑے ہیں، اور قبر میں جو مسنون طریقے سے لٹایا جاتا ہے، دائیں طرف روایات کے مطابق اللہ کے رسول کا چہرہ مبارک بھی اسی طرف ہے. تو اس لیے ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. تو زور سے بھی آواز بلند نہ ہو اور دھکم پیل بھی نہ ہو. جالی وہ جو پیتل کی پلیٹ لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہنا السلام علی رسول اللہ. آپ وہاں کھڑے ہو جائیں. نماز کی طرح ہاتھ نہ باندھیں، سینے پر ہاتھ نہ رکھیں، پیٹ پر ہاتھ نہ رکھیں، بالکل ہاتھ سیدھے رکھیں جیسے ہم قوموں میں کھڑے ہوتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ کے وقت میں، وہاں جیسے کھڑے ہوتے ہیں ادب کے ساتھ کھڑے. نظریں نیچی ہوں اور صرف اتنا لفظ زبان سے نکال دیجئے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ اتنا بھی اگر کہہ دیں تو ہمارا سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے. اب اس کے بعد آپ یہ کہیں اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان میں کہیں اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا دیجیے. اس سے ہم کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے. اور اگر کسی کو قرآن پاک کی یہ آیتیں یاد ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. ان آیتوں کا مفہوم ذہن میں رکھ لیجئے. اللہ فرماتے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی، اگر یہ لوگ اپنے آپ پر اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اور پھر اپنی غلطیوں پر ندامت کا ان کو احساس ہو، اور آپ رسول بھی ان کے لیے استغفار کر لیں، تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، رحم کرنے والے. تو یہ تصور ذہن میں رکھیں اور کہیں کہ اے اللہ میں اپنے پچھلے سارے گناہوں سے اس مقام پر کھڑے ہو کر آپ سے معافی مانگتا ہوں. میں استغفار کرتا ہوں اپنی پچھلی پوری زندگی سے. اور اسی طریقے سے سلام پیش کر دیجئے. کسی نے ہم سے کہا ہو کہ ہمارا سلام پہنچائیے گا، تو بس ایک جملہ کہہ دینا کہ اللہ کے رسول جن جن مسلمان بھائیوں نے بہنوں نے سلام کہا ہے ان سب کی طرف سے میں سلام پیش کر رہا ہوں. اتنا آسان ہے. میں یہ بات 2 جملوں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں
کہ میں یہاں آپ کو جتنی دیر تک سمجھاتا رہوں گا پریکٹیکلی آپ وہ چیزیں نہیں کر پاؤ گے، چانس نہیں ہے آپ کو. اس لیے سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ 2 سے 3 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ ہم کو وہاں کھڑے ہونے کا موقع ہے. ان 5-10 سیکنڈ 5-3 سیکنڈوں کے اندر ہم کو جو کرنا ہے بس یہ 2 کام کرنے ہیں. سلام پیش کر دینا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارشی اور شفاعت کا حقدار ہمارے لیے بنانے کی اللہ سے درخواست کر لیجئے. جن لوگوں نے سلام بھیجنے کی درخواست کی پہنچا دیجئے اور آگے بڑھیے. 2 قدم آگے بڑھیں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوگا، وہاں کھڑے ہو کر یہ کہیں السلام علیکم یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ آپ کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے ہمارے نبی کا بہت ساتھ دیا. آگے ہٹیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوگا، وہاں یہ کہیے السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا السلام علیکم یا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اللہ آپ کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے ہمارے نبی کا بڑا ساتھ دیا. بس اتنا ہم نے کیا. ہم کو آگے وہاں شرطا کرے گا کہ چلو چلو. اب پھر دوبارہ ہم کو طریقہ تو یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے ہم کو دعا مانگنی ہے، لیکن وہاں دعا مانگنے کا موقع نہیں ہے. اس لیے آپ باہر نکل جائیں، جتنی دور جا سکتے ہو چلے جائیں، قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھائیں. یہ امید ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اب اللہ سے جتنی دعا ہم مانگ سکتے ہیں، جو دعا ہم کو مانگنی ہے وہ ہم ساری دعائیں مانگ لینا. یہ مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے یہ ساری ترتیب نہیں ہے. وہ ریاض الجنہ کے لیے جب آئیں گی وہیں سے وہ سلام پیش کر دیں گی اور ان کا معاملہ وہیں پر مکمل ہوتا ہے. بس یہ ایک دوسرا عمل ہے مدینہ منورہ میں جو ہم کو کرنا ہے. اس کے علاوہ 2 چیزیں اور ہیں جہاں جانا چاہیے، اللہ کے رسول نے ترغیب دی ہے. ایک تو مسجد قباء ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے من تطہر فی بیتہ، جو اپنے گھر سے وضو کر کے قباء آئے اور 2 رکعات نفل پڑھ لے، اس کے لیے ایک عمرے کا ثواب ہے. تو کوشش کرنا چاہیے حجاج کرام کو کہ اپنی ہوٹل سے وضو کر کے چلیں. ہفتے کے دن کی بھی روایت ملتی ہے کہ ہفتے کے دن حضور کا معمول تھا. دوسرا ہے بقیع غرقد. بقیع غرقد وہی جس کو عام زبان میں جنت البقیع کہا جاتا ہے، جبکہ وہ بقیع غرقد ہے. وہاں 10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں اور بھی کئی ہزار تابعین مدفون ہیں، اور امت کے 1400 سال سے صلحاء اور وہاں مدفون جن کی قسمت میں وہاں دفن ہونا لکھا ہے وہ سارے وہاں آرام کر رہے ہیں. بقیع میں آپ داخل ہوں گے، بہت بڑا بورڈ آپ کو نظر آئے گا. اس بورڈ پر دعاؤں کا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ کیسے سلام کرنا ہے، کیسے دعا مانگنی ہے. صبر و اطمینان کے ساتھ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اس طریقے کے مطابق وہاں آپ بقیع والوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اے اللہ بقیع والوں کی مغفرت فرما. اور ایک جملہ اپنی طرف سے یہ بھی کہہ لیجئے، اے اللہ بقیع والوں کی مغفرت اور بقیع والوں کو جو فضل و انعام ملے گا، ان میں جو اچھی خوبیاں تھیں جو آپ کو پسند تھیں، میرے اندر بھی وہ پیدا فرما دیجیے. اللہ آپ کو ان کی جو اچھی خوبیاں، جو اچھی چیزیں آپ کی نظر میں پسندیدہ ہیں، مجھے بھی عطا فرما دیجیے. اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات میں سے 9 وہاں آرام کر رہی ہیں، آپ کی بنات اطہار وہاں آرام کر رہی ہیں، آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم آرام. دیکھیے حضرت عثمان ابن عفان کی قبر کے بارے میں لوگ یہ پھیلا دیتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان کی قبر ہے. بقیع غرقد میں کسی قبر کی کوئی تعیین نہیں ہے کہ یہ فلاں کی قبر ہے، اس کی کوئی تحدید نہیں ہے. لہذا کسی قبر کے بارے میں یہ یقین کر لینا کہ یہ فلاں قبر ہے، یہ بات مناسب نہیں ہوگی. اور مدینے میں جب تک قیام ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مدینے والوں سے جھگڑا کرے، مدینے والوں کو ستائے یا ان کو ڈرائے، اللہ کے رسول نے اس کے لیے بڑی سخت بددعا دی ہے. اس لیے مدینے کے جتنے دن کا قیام ہے، آپ کو ہم کو ہوٹل میں ہمارا جو قیام ہوگا، ڈائننگ کے اندر جو انتظام کرنے والے ہوں گے، لفٹ کی خدمت کرنے والے ہوں گے، وہاں کے ٹیکسی ڈرائیور ہوں گے، وہاں کی صفائی کرنے والے ہوں گے، یا وہاں ہوٹل پر بیٹھنے والے ریسیپشنسٹ ہوں گے، کسی سے ہم کو جھگڑا نہیں کرنا ہے. اور آپس کے اندر جو ہمارے گروپ کے لوگ ہیں ان سے بھی ہم کو نہیں جھگڑنا ہے، اور گروپ آپریٹر کے ساتھ بھی ہم کو بہت اہم. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مدینہ ہے، وہاں یہ ساری چیزیں ہمارے حج کو خراب کرنے والی ہوتی ہیں. سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا الا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اہل علم نے لکھا ہے کہ آیت نازل تو ہوئی تھی خاص واقعے کے پس منظر میں، لیکن یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی مدینے میں آواز بلند کرے گا یا یہ کہ وہاں کی کسی چیز کو نقصان پہنچائے گا تو اس کے لیے بھی یہ وعید ہو سکتی ہے. اس لیے وہاں کوئی کھانا اچھا ملے الحمدللہ، کسی کھانے میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تب بھی ہم کو الحمدللہ کہنا ہے. آستین چڑھا چڑھا کر اگر ہم بحث کرنے لگیں گے کہ بھائی یہ چیز مدینے طیبہ کے اندر مناسب نہیں ہے. اور ایک بات جو آخری ہے، 1 منٹ میرا باقی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ مدینے میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہیں. 1 ہفتہ 10 دن کا وقت ہے، کثرت کے ساتھ درود پڑھیں. پوری نمازیں مسجد نبوی میں ادا کرنے کی کوشش کریں. 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا ایک نماز پر. اب اس میں علماء نے وسعت دی ہے، چاہے آپ نفل پڑھیں، سنت پڑھیں، قضا پڑھ لیں، اپنی ادا پڑھ لیں، فی الحال کی نماز پڑھ لیں تو موقع غنیمت ہے. زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزارنے کی کوشش کریں. بدر کی زیارت کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں، لیکن اس سفر کے نام پر ظہر یا عصر یا دونوں نمازیں مسجد نبوی کی محروم ہو جاتے ہیں. تو یہ زیادہ فضیلت کی چیز ہے. وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، اس پہ کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا اور اس پر کوئی وعدہ بھی نہیں ہے. یہاں وعدہ ہے، یہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے کہ ایک نماز 1000 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے. تو اس لیے ہم کو زیادہ کوشش ہونی چاہیے کہ پوری نمازیں ہماری مسجد نبوی میں ہوں اور درود شریف کا کثرت کے ساتھ اہتمام کیا جائے. خریداری ضرور کریں مدینے والوں کی تعاون اور ان کے مدد کرنے کی نیت سے. انشاءاللہ ہمارا یہ سفر کامیاب ہوگا. اور یاد آ جائے تو ہم گنہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا. اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کی حاضری بار بار مقبولیت کے ساتھ نصیب فرمائیں، اور قیامت کے دن اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت کا ہم سب کو مستحق بنائے، آقا کا پڑوس نصیب فرمائے. میں دل کی گہرائیوں سے ایک بار اور مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.